إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ سپارہ نمبر 5 سورہ نساء اور آیت نمبر 24 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکاح محرمات کون کون سے ہیں، یعنی کن سے نکاح جائز نہیں، جیسا کہ سپارے کے 4 کے اختتام پر جو آیات تھی وہ محرمات کے بارے میں تھی، سسرال کے رشتوں میں سے، مائکے کے رشتوں میں سے، اور جو رضاعت کے رشتے ہیں، جو دودھ پلانے سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان میں سے کس کس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ تو اسی لسٹ کے تحت یہاں پر بھی اسی کا کنٹینیوشن ہے، پارہ نمبر 5 اور سورہ نساء آیت نمبر 24، اسی کا کنٹینیوشن ہے یہ کہ والمحصنات، اور نکاح جائز نہیں ہے جو شادی شدہ عورتیں ہوں، یعنی ایک نکاح اگر کسی عورت کا ہوا ہے، اس نکاح کے ہوتے ہوئے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اس سے طلاق نہ لے اور پھر عدت پوری نہ کرے۔ اگر کوئی عورت اس طرح سے کرتی ہے تو پھر وہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والی ہے اور وہ گنہگار عورت ہے، اور وہ اگر اسی حالت میں یعنی اس نکاح پہلے نکاح کو اس کی قید میں ہے اور وہ دوسرا نکاح کر لیتی ہے تو وہ عورت زناکار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں والمحصنات من النساء، یعنی جو عورتیں شادی شدہ ہیں ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، الا ما ملکت ایمانکم، ہاں سوائے اس کے جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی الا ما ملکت ایمانکم، یعنی تمہارے دائیں ہاتھ کی جو مالکیت ہے، اس سے مراد غلام یا لونڈیاں ہیں، تو ان سے نکاح جائز ہے، کیوں؟ چاہے وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اپنے کسی کی ملکیت میں، یعنی جب اس کو لڑائی میں جب وہ پکڑی جاتی ہیں تو چاہے وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو تو ان سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ان غلام عورتوں کا ذکر ہے اور ان کا پہلے کا نکاح باقی نہیں رہتا۔ دیکھیے اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں میں بہت زیادہ غارت گری تھی، یعنی بہت زیادہ لوٹ مار اور ایک فساد کرنا اور دنگے کرنا اور دوسرے ٹرائبس پر دھابے بولنا، ان کو قید کر لینا، بچوں کو، عورتوں کو، یہ ان کے کلچر میں بہت زیادہ تھا اسلام سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آ کر ختم کیا، یعنی اسلام نے اسے آ کر ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام جنگوں کو ختم کر دیا جو لوگوں کے اوپر یعنی اس لیے کی جاتی تھی تاکہ وہ اپنی برتری اور بڑائی اور اپنے مال کو یعنی اپنی طاقت کو دکھا سکیں، اور لوگوں کو اس طرح سے قیدی بنا لیا جاتا تھا، پھر ان کو بازاروں میں، مارکیٹوں میں، منڈیوں میں بیچا جاتا تھا ایسے مردوں اور عورتوں کو۔ تو اسلام نے سوائے اس جنگ کے جو اسلام کے لیے کی جائے، اس جنگ کے علاوہ تمام جنگوں کو اسلام آنے کے بعد ختم کر دیا گیا۔ اب وہ عورتیں جو جنگ میں حاصل ہوتی تھی مسلمانوں کے لیے، وہ عورتیں حلال تھیں۔ ان عورتوں کو جو اس جنگ میں جیت کر ان کو مسلمان لے کر آتے تھے، یا وہ مردوں کو یا عورتوں کو، ان کو مسلمانوں میں بانٹ دیا جاتا تھا، اور انہی میں سے تھی صفیہ رضی اللہ، حضرت صفیہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آزاد کیا اور پھر ان کو مسلمان کیا اور پھر اس کے بعد میں ان سے نکاح کیا۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ایسی تمہارے غلام یا تمہارے جو غلاموں کی طرف اشارہ ہے کہ اگر وہ ہیں تو ان سے تمہارا نکاح جائز ہے، چاہے وہ پہلے ان کا نکاح ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ کتاب اللہ علیکم، یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں، یعنی یہ اللہ کے قانون ہیں
جو تمہارے اوپر لکھ دیے گئے ہیں۔ اب یہ چاہے تمہیں اچھے لگیں یا نہ لگیں، لیکن ان پر عمل کرنا ہی تمہیں پڑے گا، یہ اللہ کے قانون ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہے، یعنی جن کے اس کے علاوہ، یعنی جن کے نکاح نہیں ہوئے تو ان سے کیا ہے، تمہارا نکاح جائز ہے۔ یعنی شادی شدہ عورتوں سے جن کے نکاح ہوئے ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن وہ عورتیں جن کے نکاح نہیں ہوئے تو وہ تمہارے لیے کیا ہیں، حلال ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، یہ اس لیے ہے کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی نکاح کے لیے کیا ضروری ہے، اس کے لیے مہر ادا کرنا ضروری ہے، یعنی مرد کا اس کے اوپر مال خرچ کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَمُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، یعنی یہ نکاح کس لیے کہا جا رہا ہے غلام لونڈیوں سے، اس لیے کہ اس کا مقصد کیا ہو، عیاشی نہ ہو، بلکہ نکاح کس لیے ہو، زندگی گزارنے کے لیے۔ یہ نکاح زندگی گزارنے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ عیاشی کے لیے ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ مہر کی ادائیگی کے بغیر نکاح درست نہیں ہے۔ اور نکاح کس لیے ہونا چاہیے، زنا سے بچنے کے لیے، کہ یعنی غلام لونڈیوں سے اگر کوئی شخص یعنی ان سے زنا کرتا ہے، یا وہ اپنے مالک کے پاس غلام ہوتی ہیں، اب وہ چاہے ان کا مالک اس کے ساتھ کوئی بھی سلوک کرے، اس کے ساتھ زنا کرے، اس کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق قائم کرے، تو لہٰذا اس سے اچھا ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو، اور نکاح اس لیے کرو تاکہ تم زنا سے، حرام سے بچ سکو، یعنی خالی عیاشی نہ کرو بلکہ اس چیز کو نکاح کی شکل دے دو، یعنی اس کے ساتھ نکاح کر دو، حرام سے روکا جا رہا ہے۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی بتائی گئی ہے کہ ایسا نکاح جس کو وقتی نکاح کہتے ہیں، یعنی ایسا نکاح جس میں نہ تو عدت ہو، نہ بچے ہوں، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی نکاح کے دوسرے شرائط ہوں، یعنی نہ ہی مہر ہو، صرف وقتی نکاح کیا جاتا ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کے ایگریمنٹ ایسے ایگریمنٹ جو ہیں نکاح کے لیے کرنے، ایگریمنٹ نکاح، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم اس کا فتویٰ بھی دیتے ہیں تو وہ کیا ہے، حرام ہے۔ اس کو وقتی نکاح بھی کہتے ہیں اور نکاح متعہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے مہینوں کا، ہفتوں کا یا سالوں کا۔ اب اس کے بعد جب وہ ایگریمنٹ ختم ہو جاتا ہے تو وہ عورت چاہے اس کا نکاح بھی ایسے نہیں، اس کا کوئی طلاق نہیں ہوتا، اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اس ایگریمنٹ کے تحت۔ اسے نکاح متعہ کہتے ہیں۔ اس میں نکاح میں نہ اولاد ہوتی ہے مقصد، اور نہ اس میں کوئی مہر ہوتا ہے، نہ ہی کوئی اس عورت کے ساتھ کوئی زندگی گزارنے کا مقصد ہوتا ہے، بلکہ یہ مہر سے یہ جو نکاح ہے صرف پانی بہانے کے لیے، یعنی عیاشی کے لیے کیا جاتا ہے، یا جوش ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہ نکاح نہیں بلکہ عیاشی ہے، اور اس کو بدکاری کہا گیا ہے۔ تو اس سے یہاں پر منع کیا جا رہا ہے، کیا کہہ کر کہ غیر مسافحین، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے، یعنی ایسے نکاح مت کرو جس کے پیچھے تمہاری نیت صرف اپنی خواہش پوری کرنا ہو، کہ اس کو ایک نکاح کا نام دے کر اور اس کے بعد تم کیا کرو، صرف اپنا وقت پورا کرو، اور اس کے بعد کوئی اس کے ساتھ ریلیشن نہ رہے۔ تو اس سے یہاں پر منع کیا جا رہا ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، تو جو فائدہ اٹھایا تم نے، بھی ساتھ اس کے منہن، ان عورتوں سے، فَآتُوهُنَّ، تو دے دو ان کو، کن کو، ان عورتوں کو، اجورہن، مہر ان کے، یعنی نکاح کے لیے کیا ضروری ہے، مہر ادا کرنا بہت ضروری ہے، مہر لازم ہے، تو ان کو مہر ادا کرو۔ فریضہ، مہر فرض ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں کوئی گناہ ہے تم پر، فیما، اس معاملے میں جو تراضیتم، باہم رضامندی سے تم
بھی ساتھ اس کے، یعنی آپس کی رضامندی کے ساتھ، اگر من بعد الفریضہ مہر کے بعد، یعنی فریضہ یہاں پر مہر کو کہا گیا ہے، یعنی مہر ادا کرنا کیا ہے، فرض ہے کہ اگر باہم رضامندی سے میاں بیوی ایک دوسرے کو مہر معاف کر دیتے ہیں یا کمی زیادتی کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اس میں باہم رضامندی ہونا چاہیے کہ کوئی عورت اپنا مہر معاف کر دے یا پھر شوہر اس کے بدلے میں کچھ اور چیز اس کو دے دے، تو یہ آپس کی رضامندی کے ساتھ کمی زیادتی کی جا سکتی ہے، معاف بھی کیا جا سکتا ہے، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن مہر باندھنا یہ بہت ضروری ہے اور اس کا ادا کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، یعنی فرض ہے یہ۔ ان اللہ کان علیما حکیمہ، بے شک اللہ ہیں جاننے والے اور حکمت والے، یعنی حکیمہ، علیم اور حکمت، یہ دو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی خوبیاں ہیں کہ اللہ بہت زیادہ علیم والے ہیں، علم والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہیں چاہے تمہیں اچھے لگیں یا نہ لگیں، چاہے تمہیں سمجھ آئیں نہ آئیں، لیکن تمہیں ان پر عمل کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی حکمت بہتر معلوم ہے، چاہے تمہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ اب لونڈی سے نکاح کرنا چاہے انسان کو سمجھ نہیں آتا، اسی طرح سے مہر کا ادا کرنا، یا اسی طرح سے وہ نکاح جس کے پیچھے صرف شہوت ہو یا جس کے پیچھے صرف زنا کرنا ہو، وہ نہیں کرنا اسلام میں کیا ہے، حرام ہے۔ اب اگر کسی انسان کو یہ باتیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اس کو مان لے اور اس پر عمل بھی کر لے، چاہے اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے، کیوں؟ اللہ کو بہتر پتہ ہے، اللہ کا علم تم سے بہت زیادہ ہے، اللہ کو اس کے پیچھے کی حکمتیں پتہ ہیں۔ دیکھیے یہ جو لونڈی اور غلام کا کنسیپٹ ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربوں کی ہسٹری یا اسلام سے پہلے کے حالات پتہ ہونے بہت ضروری ہیں کہ اس دور میں عورتوں کی، مردوں کی، غلاموں کی حیثیت کیا تھی، یا جو انسان مالاور یعنی مالدار ہوتا تھا وہ دوسرے ٹرائبس پر یا دوسرے لوگوں پر کس طرح سے چڑھائی کرتا تھا، کس طرح سے غارت گیری کرتا تھا، کس طرح سے ان کو لوٹ مار کیا جاتا تھا اور ان کا مال متاع سب لوٹ لیا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ ان کے یعنی عورتوں اور بچوں کو بھی ان کو کریپچر کر لیا جاتا تھا اور ان کو پھر منڈیوں میں باہر جا کر بیچا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے آ کر یہ مسلمانوں کو یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے تحفظ دیا ایسے مردوں اور ایسے عورتوں کو کہ ان کو ایک عزت کا مقام دیا کہ اگر ان کو غلاموں کو اسی طرح سے چھوڑ دیا جائے گا تو یہ معاشرے میں اور زیادہ برائیاں پیدا کریں گے، غلط کام ہوں گے، ایسی عورتیں پروسٹیٹیوٹ کا کام کریں گی، تو لہٰذا اس سے اچھا ہے کہ ان کو تحفظ دیا جائے، ان کو ایک مقام یا ایک درجہ دیا جائے۔ تو اسلام کے ہر قانون یا ہر حکم کیا ہیں، انسانوں کی بھلائی کے لیے اور معاشرے کی بھلائی کے لیے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ان کو صحیح سے سمجھ کر نہ سمجھ کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ بہت غلط ہے۔ اور ایک اس آیت کو پھر سے ایک بار سے سمجھ لیتے ہیں۔ والمحصنات من النساء، اور جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ کیا ہیں، شادی شدہ عورتیں دوسرے مرد کے لیے حرام ہیں جس کا پہلے سے نکاح کیا گیا ہو، ہاں الا ملکت ایمانکم، وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہاری لونڈیاں یا تمہارے جو غلام ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، چاہے وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو۔ کتاب اللہ علیکم، لکھ دیا گیا ہے، فرض ہے تم پر، یعنی اللہ کی کتاب میں یہ تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، یہ قانون جو ہیں ان کو ماننا تمہیں بہت ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا بھی۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کیا گیا ہے جو اس کے علاوہ ہے، یعنی وہ عورتیں جن کی شادی نہ ہوئی ہو، جن کے نکاح نہ ہوئے ہوں، وہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور یہ کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں میں سے، یعنی شادی کے موقع پر مرد کا مال خرچ کرنا یا پھر مہر ادا کرنا یہ لازم ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا ولیمہ بھی کرنا، یعنی اس کا مال خرچ کرنا ضروری ہے مرد کو۔ محسنین غیر مسافحین، قید نکاح میں لانے والے اور نہ کہ بدکاری کرنے والے، یعنی ان نکاح کا مقصد، یعنی ایسے لونڈیوں اور غلاموں سے نکاح کا مقصد کیا ہونا چاہیے،
یعنی نکاح کا مقصد کیا ہے؟ زنا سے بچنے کے لیے، حرام کاری سے بچنے کے لیے نکاح ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی شہوانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکاح ہونے چاہیے۔ یہ بھی اسلام میں ایسے نکاح بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، جو تم نے فائدہ اٹھایا، جو تم نے فائدہ اٹھایا، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ کس سے ہے؟ متاعن سے ہے، میم تا عین، متا فائدہ اٹھانا، یعنی ان عورتوں سے جو تم نے فائدہ اٹھایا ہے نکاح کے بعد، تو اس کی وجہ سے ان کو ان کا مہر ادا کر دو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، یعنی تم نے جو ان سے فائدہ اٹھایا ہے ان عورتوں سے، تو ان کو ان کے مہر ادا کر دو، یعنی مہر ادا کرنا فرض ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ، اور نہیں کوئی گناہ ہے تم پر اس معاملے میں جو باہم رضامندی کے ساتھ، من بعد الفریدہ، مہر کے بعد، اگر کوئی باہم رضامندی کے ساتھ اس مہر کو معاف کر دیتا ہے یا کمی یا پھر زیادتی کر دیتا ہے، یعنی آپس کی رضامندی کے ساتھ، پھر اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہے جاننے والے اور بہت حکمت والے۔ سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔